الكبرياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سورہ صافات آیت کریمہ کا نمبر 99 ہے اور آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں سیہدین وہی میری رہنمائی فرمائے گا رب ہب لی من الصالحین میرے پروردگار ہب لی من الصالحین مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو نیک لوگوں میں سے ہو فبشرناہ بغلام حلیم چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے وہاں سے ہجرت کی اور وہاں مصر سے ہوتے ہوئے بیت المقدس فلسطین چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سے پہلے واقعہ ہم نے پڑھ لیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اور اپنی قوم کے بتوں کو توڑا اور قوم والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آگ تیار کی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحیم کہنے لگے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ اور ابراہیم کو القوه فی الجحیم آگ میں ڈال دو۔ فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین پھر انہوں نے ایک تدبیر کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں نیچا دکھا دیا، جعلناهم الاسفلین انہیں ذلیلوں میں سے بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی تدبیروں کو ناکام بنا دیا۔ اب جب وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نکلے اور ابراہیم علیہ السلام کو یعنی وہ وطن چھوڑنا پڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گھر والی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا اس کو لیا اور وہاں سے
روانہ ہو گئے۔ اور اس موقع پہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ رب کی طرف جانے سے مراد یعنی میں دارالکفر کو چھوڑ کے کسی ایسی جگہ کی طرف چلا جاؤں گا جہاں کا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، جہاں میں اپنے پروردگار کی اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بھانجے یا بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر وہ سفر پہ روانہ ہوئے۔ اب عراق کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے وہ راستے میں مصر پہنچے اور پھر مصر سے آگے یعنی بیت المقدس کی طرف چلے گئے۔ اور مصر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، جو صحیح احادیث کے اندر آتا ہے کہ اس وقت کا جو مصر کا بادشاہ تھا، وہ جب بھی کسی شخص کے ساتھ کسی خاتون کو دیکھتا تو وہ اس کو لے لیتا، برائی کا ارادہ کرتا ان کے ساتھ۔ تو صحیح بخاری کی حدیث میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ سے فرمایا کہ تم نے ان لوگوں سے کہنا ہے کہ ہم بہن بھائی ہیں، میاں بیوی نہیں بلکہ بہن بھائی ہیں۔ کسی کی بیوی ہوتی تو وہ اس سے یعنی برا ارادہ کرتا۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا انبیاء کے خاندان میں سے تھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت زیادہ حسن و جمال سے نوازا تھا۔ تو جب وہاں پہنچے تو اس بادشاہ کے جو کارندے تھے انہوں نے لے جا کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو بادشاہ نے برائی کے ارادے سے جب ہاتھ آگے بڑھایا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے ہاتھ کو شل فرما دیا۔ اب وہ نادم ہوا، پشیمان ہوا، معافی مانگی، اللہ سبحانہ و تعالی نے صحت دی، دوبارہ سے بارہ اسی طرح کیا۔ آخر کار وہ سمجھ گیا کہ یہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی کوئی نیک پاکیزہ اور کوئی پاک دامن بندی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور خدمت کے دے دی۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ حضرت ہاجرہ یہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ عام طور پہ اکثر روایات میں آتا ہے کہ یہ مصر کے بادشاہ نے اپنی لونڈی دی تھی، اور ایسی تمام جو روایات ہیں ان کے بارے میں قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ انہوں نے رحمت للعالمین کے مقدمے میں شروع میں لکھا ہے کہ یہ ساری جو روایات ہیں یہ یہودیوں کی روایات ہیں، بنی اسرائیل کی روایات ہیں، جس سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو نبی تھے حضرت اسحاق علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان ہی سے ان کی جو گھر والی تھی تو وہ ان کے وطن سے تھے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے اولاد میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت اسماعیل کی والدہ لونڈی تھی۔ انہوں نے صحیح روایات سے، تاریخی روایات سے یہ ثابت کیا کہ وہ لونڈی نہیں تھی، وہ مصر کے بادشاہ کی جو فرعون مصر تھا وہ ان کی بیٹی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابھی تک کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، رب حب لی من الصالحین، انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین، میرا پروردگار وہ میری رہنمائی فرمائے گا، مجھے ایسی جگہ عطا کرے گا کہ جہاں پہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں، آزادی سے اللہ کی عبادت کر سکوں۔ رب حب لی من الصالحین، رب حب لی، اے میرے پروردگار مجھے عطا فرما صالحین، صالحین کا مطلب ہے من الصالحین، صالحین میں سے یعنی ولدن صالحا، اے میرے پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ حب امر کا صیغہ ہے، وہب یہب سے، عطا فرما مجھے اے اللہ ایک نیک صالح اولاد۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے خوشخبری دی، غلام حلیم کی، غلام لڑکے کو کہا جاتا ہے، بیٹا نرینہ اولاد، حلیم بردبار، تحمل والا، باوقار، یعنی جس کا معنی یہ ہے کہ باوجود غصے کے بلکہ جوش غضب کے
وہ اپنی نفس اور طبیعت کو روک سکے، بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کرنے والا۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ اب یہ بشرناہ بغلام حلیم، حلیم المزاج فرزند کی خوشخبری سنائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں، دعائیں مانگ رہے تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ عطا فرمائی، اور جب حضرت سارہ کو فرعون مصر نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ دی خدمت کے لیے، تو حضرت سارہ نے چونکہ اولاد نہیں تھی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح کروا دیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی جو اولاد دی وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے عطا فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً اس وقت یعنی 80 سال سے اوپر تھی۔ فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی، تو حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ قال، بیٹے نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بلغ معه السعی، بلغ جب وہ پہنچا، معه اپنے باپ کے ساتھ، السعی چلنے پھرنے کی عمر کو، کوشش کرنے کی عمر کو، تھوڑا بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، تو باپ نے کہا ہے میرے بیٹے، انی ارا، میں نے دیکھا ہے، فی المنام خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر بتاؤ، ماذا ترى آپ کیا دیکھ رہے ہیں، یعنی تمہاری رائے اس حوالے سے کیا ہے، غور و فکر کرو اور مجھے بتاؤ اس حوالے سے تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ یا بنیا، یہ جو بنیا کا لفظ ہے یہ ابن سے، یعنی یہ تصغیر ہے جو یا کی طرف اس کی اضافت ہے، یا شروع میں ابتدان، یا یہ ندا کے لیے ہے، آگے بنیا کا لفظ ہے، پھر بنی یہ ابن سے تصغیر کے لیے، جیسے تصغیر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر جو چھوٹائی کا معنی پایا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ کرنا، تو یعنی جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے میرے پیارے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے، تو یا بنیا اے میرے بیٹے، فانظر، انظر کے معنی دیکھیں، آپ غور کریں، سوچ لیں، ماذا ترى تمہاری رائے کیا ہے، تم کیا دیکھتے ہو اس حوالے سے۔ تو حضرت اسماعیل جواب دیتے ہیں یا ابت افعل، اے ابا جان، افعل کر گزریے، ما تؤمر جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کو کر گزریے، ستجدو ان قریب آپ پائیں گے، نی مجھے، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صابرین میں سے، صبر کرنے والوں میں سے۔ اب یہاں پہ ان آیات کے اندر چونکہ انبیاء کرام کی گفتگو ہے، ویسے بھی پورا کا پورا قرآن وہ حکمتوں سے بھرپور ہے، ہر آیت کے اندر حکمتوں کے ایسے موتی پنہا ہیں کہ جن تک بعض حضرات محدثین جنہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن پہ وقف کر دی، انہوں نے کچھ موتی لکھے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جن کے جو موتیوں تک آج تک حضرات مفسرین کرام، محدثین کرام وہ نہیں پہنچ پائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لا یشبع منہ العلماء، قیامت کی صبح تک علماء اگر اس میں غور و فکر کریں گے وہ کبھی سیر نہیں ہوں گے قرآن سے۔ اب یہاں پہ ایک تو اللہ کا کلام اور درمیان میں انبیاء کرام کی آپس میں گفتگو، ان کا مکالمہ ہے، اس مکالمے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے نقل کیا ہے۔ اب باپ بیٹا ان کی گفتگو ہو رہی ہے، باپ کہہ رہے کہ میرے برخوردار میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 روز متواتر یہ خواب دکھایا گیا، اور چونکہ انبیاء کرام کا خواب سچا ہوتا ہے تو اس لیے اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہاں ایک اور ضروری بات جو یعنی جس کا سمجھنا اور عرض کرنا وہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ خواب جو ہیں انبیاء کرام کے خواب حجت ہوتے ہیں،
انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں. انبیاء کرام کے علاوہ کسی کا جو خواب ہے وہ حجت نہیں ہے. اگر کوئی اچھا خواب اس نے دیکھ لیا تو وہ اس پہ خوش ہو سکتا ہے، لیکن باقی حجت نہیں ہے وہ کسی کے حق میں بھی، کسی کا خواب. علماء نے لکھا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں. ایک کو رحمانی خواب کہتے ہیں، رؤیا رحمانی. ایک کو رؤیا نفسانی کہا جاتا ہے اور ایک کو رؤیا شیطانی کہا جاتا ہے. رؤیا رحمانی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص خواب دیکھے اور وہ مسنون اعمال کر کے سویا ہوا ہے، سنت کے مطابق سویا ہوا تھا، ذہن کے اندر کسی طرح کے کوئی وہ خیالات نہیں تھے، اور نہ کہ اسے معدے کی یا اس طرح کی گیس وغیرہ کی کوئی اس طرح کی بیماری ہے. اب وہ سنت کے مطابق سویا ہوا وہ خواب دیکھتا ہے رات کے آخری حصے کے اندر، اور اس خواب میں اس نے دیکھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، حج ادا کر رہا ہے، عمرہ ادا کر رہا ہے، کوئی اور نیک کام کر رہا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ خواب ہوتا ہے، اور وہ اس خواب کی تعبیر بھی ہوتی ہے. رویا نفسانی جو ہے وہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے، جن کو انسان جن چیزوں کے اندر مصروف ہوتا ہے رات کو خواب میں بھی وہی چیزیں دیکھتا ہے. دن میں اگر وہ کسی پریشانی اس کو لاحق ہو چکی ہے، تو کوئی رشتہ دار اللہ نہ کرے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور یہ سارا دن اس کے ساتھ آگے پیچھے ہوتا رہا، اب رات کو خواب میں بھی دیکھے گا تو اسی طرح ہسپتال کو دیکھے گا، بیماروں کو دیکھے گا، پریشانیاں دیکھے گا. اور رویا شیطانی یہ ہے کہ انسان خواب میں تو اس طرح کا شیطانی عمل دیکھے. یہ رویا نفسانی اور شیطانی، جو شیطانی اور نفسانی خواب ہوتے ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، صرف پہلا جو خواب ہے رویا رحمانی اس کی تعبیر ہوتی ہے. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ جو خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے امام ہیں، ان کا بڑا مشہور مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں رؤیا تسر ولا تضر. خواب آپ کو خوش تو کر سکتا ہے لیکن وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اس لیے آپ کوئی بھی برا خواب دیکھیں پریشان نہ ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل یہ ہے جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے اپنے بائیں طرف پھٹکار دیں اور اللہم انی اعوذ بک من شر هذه الرؤیا، یہ دعا پڑھ لیں، اے اللہ میں اس خواب سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. یا اگر یہ دعا نہیں آتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، دائیں کروٹ سو جائیں، انشاءاللہ وہ خواب آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا. تو انبیاء کرام کے علاوہ کسی شخص کا بھی خواب وہ حجت نہیں ہے. البتہ انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں اور وہی ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت کے ابتدائی حصے میں تقریباً 6 مہینوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو خواب دیکھتے تو صبح وہ روز روشن کی طرح، یعنی وہ خواب واضح ہوتا اور اسی طرح کا واقعہ پیش آ جاتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے. اب یہ آزمائش پہ آزمائش ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بھی آزمائش ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی آزمائش ہے. خواب کا مطلب یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ حکم ہوا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو آپ ذبح کر دیں، یا بعض علماء نے لکھا کہ یعنی خواب کے اندر یہ دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اطاعت شعاری ہے اسے دیکھیے کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاگتے میں یہ حکم نہیں دیا بلکہ خواب کے اندر یہ حکم دیا، اور یہ حکم بھی تب ملا بلغ معہ السعی، جب ان کا بیٹا وہ پلتے بڑھتے اس عمر کو پہنچ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی حاجت ضروریات میں ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا. بعض حضرات نے لکھا کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو چکے تھے، اور بعد نے لکھا اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 96 سال تھی. حضرت ابراہیم کو خواب کے اندر یہ دکھایا گیا، یہ حکم ملا. اب خواب کے ذریعے جو حکم انسان کو ملتا ہے اس میں انسان یعنی تعویلات اگر کرے تو بڑی گنجائش ہوتی ہے، خواب کے اندر وہ تعویلات کر سکتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تعویل نہیں کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیے. اور اس کے بعد اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے فانظر ماذا ترى، آپ بتائیے کہ بھئی آپ کی کیا رائے ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے بھی یہ نہیں فرمایا مجھے حکم ملا ہے
لہٰذا بہرحال میں نے تجھے ذبح کرنا ہے، بلکہ فرمایا کہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب آپ کی رائے اس حوالے سے کیا ہے؟ یعنی جیسے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابراہیم کا امتحان لے رہے تھے، اسی طرح حضرت ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا امتحان لیا۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رائے دیتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو بے مثال وہ قربانی تھی یا جان سپاری کا جو جذبہ تھا وہ انہوں نے پیش کر دیا، اور فوراً کہنے لگے ابا جان اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے، لہٰذا اب آپ کے اور اللہ کے درمیان اسماعیل وہ کیسے آ سکتا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے آپ کر گزریے۔ اب یہاں سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلا، جو لوگ منکرین حدیث ہیں جو کہتے ہیں قرآن کے علاوہ کوئی وحی نہیں ہے، احادیث مبارکہ کا انکار کرتے ہیں، جس کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے۔ ایک وحی مطلوب ہوتی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن ہے، اور ایک ہوتی ہے وحی غیر مطلوب جو قرآن کے علاوہ ہے، وہ بھی آسمان سے نازل شدہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم وہ خواب کے ذریعے دیا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صریح الفاظ میں کیا فرمایا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، یا باجان اللہ نے جو حکم دیا آپ کو آپ کر گزریے۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء کرام پر جو خواب کے اندر وحی آتی ہے یا قرآن کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی وہ بھی حجت ہے، وہ بھی دلیل ہے، اور اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام خواب کے اندر انہیں جو حکم دیا گیا ہے یا ان کو جو دکھایا گیا اس پہ انہوں نے عمل کرنے کو ضروری سمجھا اور اپنے بیٹے کو بھی تیار کیا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اب یہ کتنا پیارا جملہ ہے، باپ سے کہہ رہے ہیں ابا جان آپ مجھے پائیں گے انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایک تو ان کا انتہائی غایت ادب، بہت زیادہ تواضع عاجزی دیکھیے، سب سے پہلے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس امتحان کے اندر پورا اتروں گا، بلکہ فوراً فرمایا اگر میرے رب نے چاہا، اللہ نے چاہا، تو اس وعدے میں یہ جو یعنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ مجھے اس میں سچا پائیں گے۔ اور دوسری بات جو ارشاد فرمائی من الصابرین، یوں بھی تو فرما سکتے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے میں صبر کروں گا، نہیں، بلکہ فرمایا صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا یہ صبر و ضبط یہ صرف میرا کمال نہیں، دنیا میں اور بھی بہت سارے صبر کرنے والے ہیں، اور میں ان کی طرح اپنے صبر کو بھی ان کے صبر میں شامل کر کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ مجھے ان لوگوں میں سے پائیں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چھوٹے سے جملے میں انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، فخر، تکبر، خود پسندی اور اسی طرح جو بڑے بڑے دعوے ہیں، ہر طرح کے دعووں کو یعنی ادنا سے ادنا جو اس کے اندر شائبہ پیدا ہو سکتا تھا اس کو بھی ختم فرما دیا۔ علماء نے لکھا ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کسی معاملے میں اپنے اوپر خواہ کتنا یہ اعتماد ہو لیکن اسے بلند و بانگ دعوے نہیں کرنے چاہیے، ایسے دعوے کہ جن سے غرور ٹپکتا ہو۔ اگر کہیں کسی ایسی بات کی ضرورت پڑ بھی جائے تو خیال کرے کہ الفاظ کے اندر اس کی رعایت رکھے، کہ بجائے اپنے اللہ پر بھروسہ ظاہر کرے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھ سے یہ کام لے لیا جائے گا، میں کر دوں گا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں بڑے بڑے اللہ والوں کے بھی، تھوڑی سی غلطی ہوئی، لغزش ہوئی، فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متنبع فرما دی۔ اللہ کے ایک ایسے نیک بندے بہت بڑے قاری تھے، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے پورا قرآن سنایا، پورا قرآن پڑھا اور پورے قرآن میں ان کی ایک بھی غلطی نہیں ہے۔ کہتے مجھے اسے دل میں خیال آیا کہ میں قرآن مجھے زبردست یاد ہے، بہت اچھا مجھے قرآن یاد ہے،
اللہ کی قدرت کہتے ہیں قل هو اللہ واحد میں پہنچا، اب وہاں پھنس گیا، بار بار پڑھتا رہا، غلطی کرتا رہا۔ تو اس کے علاوہ اور بہت سارے، ایک بہت بڑے عالم عجیب و غریب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسا حافظہ دیا تھا، ایسا حافظہ کسی کا نہیں تھا، کبھی بھولے نہیں۔ احادیث کی لمبی لمبی اسناد وہ زبانی سنا دیتے، لاکھوں احادیث ان کو زبانی یاد۔ کہہ رہے ایک موقع پہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہو گیا کہ میں داڑھی کاٹ رہا تھا سنت کے مطابق، اسے پوری کر رہا تھا، اب ایک مشت پکڑ کے مشت کے نیچے کے جو بال تھے وہ میں کاٹ رہا تھا، اور بے خیالی میں مجھے پتہ تک نہیں چلا، میں نے بجائے نیچے کے کینچی لگانے کے اوپر کینچی چلا دی۔ اس لیے فرمائے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، چنانچہ جب دونوں نے سر جھکا دیا، وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا۔ فلما، پس جب، فا پس کے لیے آتا ہے تب کے لیے اسلما، اسلام کے معنی سر تسلیم خم کر دینا، اب دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، حضرت اسماعیل کو، یعنی اپنے لخت جگر کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ تلہ للجبین، تلہ اب فعل ہے اور آخر میں ہو ضمیر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ یہ تلہ کی جو ضمیر ابراہیم کی اور ہو بیٹے کی طرف، تلہ ابراہیم نے پچھاڑا، ابراہیم نے گرایا، ہو اپنے اس بیٹے کو لٹا دیا اسے، للجبین پیشانی کے بل، انہوں نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ حضرت تھانوی رحم اللہ نے لکھا کہ یہ جو سامنے کی پیشانی ہوتی ہے عربی میں اس کو جبہہ کہتے ہیں، پیشانی کا سامنے کا حصہ، اور جو سائیڈ ہوتے ہیں ان کو عربی میں جبین کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک کروٹ پہ لٹایا۔ بعض علماء نے لکھا کہ یہاں پہ یعنی مراد جو ہے وہ اوندے منہ زمین پر لٹا دینا، کہ پیشانی کا جو سامنے کا حصہ ہے یہ انہوں نے زمین پہ لگا دیا، اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سیدھا لٹا دیا تھا، جب چھری چلانے لگے بار بار چلانے کے باوجود اب گلا نہیں کٹتا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پہ پیتل کا ایک ٹکڑا وہ بیچ میں حائل کر دیا تھا۔ اب اس موقع پہ بیٹے نے خود یہ فرمائش کی، ابا جان مجھے چہرے کے بل کروٹ سے لٹا دیجئے تاکہ آپ کی نظر وہ میرے چہرے پہ نہ پڑے، شفقت پدری وہ جوش نہ مارے، اور آپ قوت کے ساتھ اللہ کے نبی ہیں، انبیاء کرام جن میں 40 جنتی مردوں کے برابر طاقت ہے، تو وہ اب چھری چلا رہے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نیچے۔ بلکہ بعض تاریخی روایات کے اندر یا تفسیری روایات میں، تفسیر مظہری میں، یہاں انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بڑی عجیب باتیں بھی لکھی ہیں کہ اب سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے ارادہ کیا بیٹے کو لٹانے، ذبح کرنے کی، سب سے پہلے تو شیطان آیا، اور 3 مرتبہ شیطان لعین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بہکانے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، اب یہ جمرات ہیں جہاں منا کے اندر حاجی وہ جا کے شیاطین کو کنکر مارتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کے جا رہے تھے۔ پہلے جمرہ پہ پہنچے، شیطان آیا، 7 کنکر مارے، دوسرے جمرہ پر پھر وہاں اسی طرح شیطان آیا، وسوسے ڈالنے لگے، ابراہیم علیہ السلام نے پھر کنکر مارے، تیسری جگہ بھی 7 کنکر مارے، اور آج تک ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت جاری ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ جو 3 جمرات پر منا کے اندر حاجی کنکریاں مارتے ہیں یہ انہی کی یاد۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے وہاں سے جب شیطان مایوس ہوا حضرت اسماعیل کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ایک نیک شخص کی شکل میں کہا، اے اسماعیل تجھے پتہ ہے تیرا ابا تجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ وہ تو تجھے ذبح کرنے کے ارادے سے لے کے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابراہیم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رب نے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو،
حضرت اسماعیل جواب دیتے ہیں لعین شیطان، اگر ابراہیم میرے ابا جان وہ یہ سمجھتے ہیں ان کے رب نے انہیں حکم دیا ہے تو ابراہیم اور اس کے رب کے درمیان میں اسماعیل کون ہے جو حائل ہو جائے؟ رب نے حکم دیا ہے، میں بھی راضی ہوں، مجھے ذبح کر دو۔ پھر کہتے ہیں وہ حضرت ہاجرہ کے پاس آئے، وہاں بھی اس نے اسی طرح کی بات کی، انہوں نے بھی دھتکار دیا۔ تو اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کے یہ دونوں باپ بیٹے قربان گاہ میں پہنچے، مینا کی قربان گاہ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے پوچھا کہ یہ ساری باتیں ہو گئیں تو کہا آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اب ننھے اسماعیل اپنے یعنی تقریباً اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک وہ 100 سال کے قریب ہے یا تقریباً 96 سال کے قریب ہے۔ تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں یا ابتی انی اوصی کبھی اشیاء، اے میرے ابا جان میں آپ کو چند چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، میری طرف سے اجازت ہے آپ مجھے ذبح کر دیں، لیکن ابا جان چند چیزوں کی میں وصیت کرتا ہوں آپ کو، چند میری چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں، ابا جان آپ ان کو پوری کریں۔ پر میں بیٹا وہ کیا؟ سب سے پہلے حضرت اسماعیل کہتے ہیں یا ابت، یا ابا جان انتربت یدیا کیلا استرب فاوذیک، یا ابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں تو مجھے اچھے طریقے سے باندھ لیں، میرے ہاتھ پاؤں کو آپ اچھے طریقے سے باندھ لیں، کیونکہ جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو اس وقت بے خیالی کے اندر تکلیف کی وجہ سے ابا جان کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ہاتھ یا پاؤں آپ کے بدن پہ پڑے اور میرا ثواب کم ہو جائے اور آپ کی گستاخی ہو جائے اور ابا جان آپ کی بے ادبی ہو جائے، اس لیے فرمایا کہ آپ مجھے خوب اچھی طریقے سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اے ابا جان آپ اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچائیے، میرے خون سے بچائیے، ایسا نہ ہو ان پر میرے خون کی چھینٹیں پڑیں اور اس وجہ سے میرا ثواب گھٹ جائے، اور اے میرے ابا جان یہ اس خون پہ میری اماں کی نظر پڑے گی تو میری ماں کا غم زیادہ ہوگا، اور ساتھ کہتے ہیں کہ اے ابا جان وشحن شفرتک، ابا جان آپ اس چھری کو خوب تیز کر لیجیے۔ اب چھوٹا معصوم اپنے باپ سے کہہ رہے اور وسرع امرارها علی حلقی، میرے حلق کے اوپر چھری کو تیزی تیزی سے آپ پھیریں تاکہ میری موت آسانی سے نکل جائے، کیونکہ لأن الموت شدید، موت بڑی سخت چیز ہے، مجھے جلدی جلدی ذبح کرنا، تیز چھری کے ساتھ ذبح کرنا، اور جب آپ میری جو قمیص ہے یہ مجھ سے نکال دیں، یہ میری قمیص میری والدہ کے پاس لے کے جائیں تاکہ میری والدہ کے پاس یہ میری ایک امانت ہوگی اور میری والدہ میری قمیص کو دیکھ کے انہیں کچھ تسلی ہوگی، اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں انہیں میرا سلام دیں، اور میری اماں جان سے کہیں کہ اصبری علی امر اللہ تعالی، اماں جان اللہ کے حکم پہ صبر کرنا۔ ابھی تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ماں کو کچھ نہیں پتا، ماں کو تو علم ہی نہیں ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کے گئے، وہ اسماعیل جن کو اتنی دعاؤں پہ مانگا تھا، اس لیے میری اماں کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ اماں جان اللہ کے حکم پہ صبر کیجیے۔ اب اکلوتے بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ایک بوڑھا باپ جس نے ساری جوانی اولاد کے لیے دعائیں کی، پھر اللہ نے ایسا پیارا بیٹا دیا، اب ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، لیکن ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بنے ہوئے تھے، اس لیے تو اللہ نے اپنا خلیل بنا دیا، ابراہیم میرے خلیل ہیں، اور قرآن کریم میں پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں ذِبْ تَلَا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ابراہیم کو ہم نے ایک مرتبہ نہیں کئی کلمات کے ذریعے آزمایا ہے، مختلف امتحانات میں امتحانات آئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے فاتمہن، انہوں نے تمام امتحانات کو مکمل کر دیا، ان میں 100% انہوں نے نمبر لیے۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں اپنے بیٹے سے بیٹے تم اللہ کا حکم پورا کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ہو، اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بیٹے کا بوسہ لیا اور پھر پرنم آنکھوں کے ساتھ اپنی پگڑی کے ساتھ پگڑی اتار کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو باندھ دی۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اسلما، ان دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، انہیں پیشانی کے بل
خاک پہ لٹا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں انہیں اس طرح کروٹ پہ لٹا دیا کہ پیشانی کا ایک کنارہ وہ زمین سے چھونے لگا، جیسے حضرت تھانوی رحم اللہ کے حوالے سے میں نے عرض کی۔ لغوی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہی تفسیر یہ زیادہ راجح ہے کہ کروٹ پہ لٹایا، لیکن چونکہ بعض حضرات مفسرین کرام انہوں نے لکھا کہ اس کا مطلب ہے اوندے منہ، بالکل چہرے کے بل لٹا دینا، کیونکہ کچھ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان یہ گفتگو بھی ہوئی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا ابراہیم، اور اس وقت ہم نے ندا کی، ہم نے انہیں آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلا دیتے ہیں، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ نادینا، ہم نے پکارا ہو اس کو، یعنی ابراہیم کو ہم نے آواز دی، یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اپنی طرف سے بیٹے کے حلق پہ تو نے چھری چلا دی، انا کذالک نجزی، یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ابراہیم تو نے ہمارے حکم کو پورا کیا، بلکہ فرمایا قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھا دیا، انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندوں سے اصل میں قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آزمانا چاہتے ہیں۔ اب بیٹے کے بدلے میں فرمایا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح اچھا بدلہ دیتے ہیں، وہ بدلہ آگے آ رہا ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ کھلا ہوا امتحان تھا، بلاء المبین، بڑا واضح بڑا عظیم امتحان تھا تمہارا، اور وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ایک عظیم ذبیحہ کا فدیہ دے کر اسے بچا لیا، فدیناہ، ہم نے فدیہ دیا، بدلہ دیا، بذبح عظیم، ایک عظیم ذبح کے ذریعے۔ اب باپ بیٹے دونوں نے جب وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے اختیار کا جو ہر کام تھا وہ انہوں نے کر لیا، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان سے تعبیر کیا کہ امتحان تو ان کا ہو گیا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، اور چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے ایک مینڈے پر چلی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہاں بھیج دیا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام زندہ سلامت رہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے حلق پہ چھری چلا رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا، جبریل جاؤ اور جنت میں وہ دمبا، وہ مینڈا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے قربانی کیا تھا اور میں نے اس کی قربانی کو قبول کیا تھا، وہ جنت سے لے کے آؤ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اسے لٹا دو۔ کہتے ہیں حضرت جبریل ابھی چوتھے آسمان پہ پہنچے تھے، دیکھا حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں چھری ہے، اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو فوراً دیکھتے ہی حضرت جبریل امین کی زبان سے نکلا، کیونکہ ایک وقت تو وہ بھی تھا جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ نائب بھیج رہا ہوں، فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، تحمید بھی کر رہے ہیں، اے اللہ آپ ان کو بھیج رہے ہیں، یہ زمین کے اندر فساد مچائیں گے، قتل و غارت کریں گے۔ تو اب حضرت جبریل نے عجیب منظر دیکھا، باپ اللہ کے نام پہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، تو فوراً اس کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کلمات جبریل امین نے کہے، اور اتنی دیر میں وہ دمبا حضرت ابراہیم کے آگے تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی۔ اب یہاں تو میں نے عرض نہیں کیا، لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا ابا جان آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو اپنا بیٹا نظر ہی نہ آئے، آنکھوں کے سامنے وہ نظر ہی نہ آئے۔ اب جیسے ہی ان کے سامنے دمبا آیا انہوں نے ذبح کیا اور ہاتھ پہ خون لگا، تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چلے میں امتحان میں کامیاب ہو گیا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کے راستے میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ اب چونکہ اسماعیل علیہ السلام کو جبریل امین نے سائٹ پہ کر دیا ہے، دمبا ذبح ہو گیا، اب حضرت اسماعیل یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی دمبا کہاں سے آیا، ذبح کہاں سے ہوا، اور میرے ابا جان کے زبان مبارک سے یہ کلمات نکل گئے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
تو حضرت اسماعیل نے فوراً کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو تکبیرات تشریق ہم پڑھتے ہیں بڑی عید کے دنوں میں، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں اور 13 ذی الحج بڑی عید کے چوتھے دن کے عصر کی نماز تک یہ پڑھتے ہیں، 23 نمازوں کے آخر میں۔ تو یہ تکبیرات کا جو پس منظر ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ یہاں سے شروع ہوئی، اور یہ ان 3 مقدس ہستیوں حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، ان 3 مقدس ہستیوں کے زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جبریل امین کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات، اور آخری 2 کلمات اللہ اکبر وللہ الحمد یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض انہیں دے دیا۔ اب یہ ایک جنتی جو دمبا تھا وہ حضرت جبریل امین لے کے آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کر دیا۔ تو چونکہ یہ جنت سے لایا گیا تھا اس لیے اس ذبیحے کو ذبح عظیم فرمایا گیا، عظیم ذبیحہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے اور اس کی قربانی کے قبول ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم تھی، ترکنا ہم نے چھوڑ دیا اسے، فی الآخرین بعد میں آنے والوں میں، یعنی یہ جو روایت تھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یہ جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت ہم نے قائم کی۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، یعنی یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پہ، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی، بشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، وہ صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے ان پر بھی برکتیں نازل کی، وعلی اسحاق اور اسحاق پر بھی، ومن ذریتہما اور ان کی اولاد میں سے، محسن کچھ لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں، وظالم لنفسہ مبین اور کچھ اپنی جان پر کھلا ظلم کرنے والے ہیں۔ بارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے برکتیں دی ابراہیم کو بھی اور حضرت اسحاق کو بھی، اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو بھی، ظاہری باطنی ہر طرح کی برکتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی، اور ان کی اولاد میں سے کچھ تو نیک ہیں، محسن، وظالم لنفسہ مبین اور کچھ اپنی جان پر ظلم کرنے والے، مشرک اللہ کے نافرمان ہیں۔ یہاں پہ ایک یعنی جو اہم مسئلہ ہے مختصراً میں اس کی نشاندہی کر دیتا ہوں کہ یہ جو ذبیح تھے، ہم تو کہتے ہیں اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا، جیسے قرآن کریم کی ان آیات کا پس منظر بھی آپ لوگوں نے سماعت فرما لی۔ لیکن بعض روایات ایسی ہیں صحابہ کرام میں سے بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن جبیر، اور اسی طرح حضرت قتادہ اور مقاتل، زہری وغیرہ، یہ جو حضرات ہیں ان کا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس بیٹے کو ذبیح کہا گیا، جس کو ذبح کیا گیا، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ اور سعید ابن مسیب، سعید ابن جبیر، عمر بن عبدالعزیز، محمد ابن کعب القرظی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ حضرات فرماتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے تابعین، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو صاحبزادے ذبح ہوئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بعد کے مفسرین میں سے بھی کچھ حضرات، امام کشاف جو ہیں، اور اسی طرح ابن جریر طبری جنہوں نے سب سے پہلے تفسیر لکھی ہے، تو انہوں نے یہ جو پہلا قول ہے اس کو اختیار کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ذبیح تھے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس پہ
یعنی لمبی چوڑی بحث کی ہے، دلائل کے ساتھ انہوں نے دونوں جو اطراف ہیں ان پہ تبصرہ کیا ہے، اور انہوں نے جو قول اختیار کیا وہ فرماتے ہیں کہ ذبی جو ہیں وہ حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ ان کے جو دلائل ہیں ان میں سے جو اہم باتیں ہیں، مثلا وہ پہلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم نے بیٹے کی قربانی کا پورا واقعہ نقل کیا، یہ آیت نمبر 111 تک، انہ من عبادنا المؤمنین، پورا واقعہ، پہلے اسماعیل کا ذکر، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری، پھر اس کے بعد اس بیٹے کی قربانی، یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر آخر میں آیت نمبر 112 میں فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے انہیں اسحاق کی خوشخبری دی اور وہ صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے۔ تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تھا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور تھے، اسحاق علیہ السلام نہیں تھے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت ان کی پیدائش کا واقعی بعد میں آ رہا ہے کہ پہلے یہ قربانی ہو چکی، اس کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی۔ اور دوسری دلیل یہ دی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اسی بشارت میں دیکھیں یہ بھی ہے کہ اسحاق علیہ السلام نبی ہوں گے، جہاں جو فرمایا بشرناہ باسحاق نبی من الصالحین، ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی جو نبی ہوں گے۔ تو اب نبی تو انسان تب ہوگا کہ جب وہ بڑا ہو، بالغ ہو، پھر وہ نبی بنے، پھر وہ لوگوں کو دعوت دے۔ اب بلغ معہ السعی، جیسے اوپر اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، باپ کے ساتھ ان کے دست و بازو بننے لگے، اس وقت ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کو ذبح کریں۔ جب پہلے سے نبی بنانے کی خوشخبری دی گئی تو پھر تو ایسے امتحان نہیں ہو سکتا، انہیں تو یقین تھا کہ اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ یہ نبی ہوں گے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ دیکھیں، وہاں ہے فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری بھی دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری بھی دی، اسحاق کا بیٹا ہوگا یعقوب۔ تو یہ تو پھر امتحان نہ ہوا کہ بھئی اسحاق بھی بڑے ہوں گے، شادی کریں گے، ان کا کہ ہاں بھی اولاد ہوگی اور ان کے بیٹے بھی ہوں گے یعقوب۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ذبی ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ تیسری دلیل انہوں نے یہ دی کہ قرآن کریم کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جس بچے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا وہ ابراہیم کا پہلا بچہ تھا، کیونکہ اب ہجرت کے فوراً بعد لیکن جب وہ ہجرت کر رہے ہیں بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اسی دعا کے جواب میں انہیں بشارت دی گئی کہ ہم نے ایک حلیم بچے کی انہیں پیدائش کی خوشخبری دی۔ پھر اسی لڑکے کے بارے میں کہا گیا کہ جب وہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اسے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سارے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا بیٹا تھا، اور اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل ہے، اسحاق علیہ السلام ان کے دوسرے صاحبزادے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ذبی وہ حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی جو انہوں نے لکھی وہ یہ کہ اب دیکھیں قربانی کا واقعہ مکہ مکرمہ کے آس پاس آیا ہے، اسی لیے عرب وہ حج کے دوران ان کے ہاں قربانی کا طریقہ رائج تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی سنت ہے۔ اب اس کے علاوہ ابراہیم کے صاحبزادے جس کے فدیہ کے طور پہ جنتی دمبے کو بھیجا گیا، اس کے جو سینگ تھے وہ سالہ سال تک کعبہ شریف کے اندر لٹکے رہے۔ بعد کے لوگوں میں حضرت عامر شابی رحم اللہ، ان کا قول علامہ ابن کثیر نے نقل کیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود اس دمبے کے سینگ خانہ کعبہ کے اندر لٹکے ہوئے دیکھے۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اس دمبے کے سینگ مسلسل کعبہ میں لٹکے رہے یہاں تک کہ جب حجاج بن یوسف کے زمانے میں کعبۃ اللہ کو یعنی اس کی جو آتش زدگی ہوئی اس پہ حملہ ہوا تو اس میں یہ سینگ بھی جل گئے۔ اب ظاہر ہے کہ مکہ میں تو حضرت اسماعیل تشریف فرما تھے، اسحاق علیہ السلام تو نہیں آئے، تو اس لیے ان روایات سے ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ ہیں، اسحاق علیہ السلام نہیں۔ البتہ ایک اشکال رہ جاتا ہے وہ یہ کہ پھر یہ جو اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام تابعین وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح ہیں؟ تو اس حوالے سے علامہ ابن کثیر نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو سارے کے سارے اقوال ہیں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نقل کر رہے ہیں، یا عبداللہ ابن مسعود ہیں، یا حضرت عباس یا ابن عباس، یہ ساری جو روایت نقل کرتے ہیں وہ حضرت کعب احبار سے نقل کرتے ہیں. اور حضرت کعب احبار یہ وہ شخصیت ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام لائے، اور چونکہ یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے تو تورات کا ان کے پاس بڑا علم تھا، تو یہ تورات کی ان روایات کو بیان کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے سنتے ان کی باتیں، اور باقی جو صحابہ کرام ہیں وہ بھی سنا کرتے تھے. تو انہوں نے یہ چیز آگے نقل کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس دور میں تو نہ اس طرح کا اختلاف تھا، اور نہ ہی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صریح حدیث مبارکہ اس پہ موجود ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہیں. یہ تو قرآن کریم کا سیاق و سباق بتا رہا ہے. تو اس لیے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو تورات سے رتب و یابس ہر طرح کی روایتیں وہ باتیں وہ بیان کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان حضرات نے یہ کہا کہ جی حضرت اسحاق علیہ السلام ذبح ہیں. تو باقی جو دلائل تھے وہ میں نے ذکر کر دیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انشاءاللہ یہاں سے بعد والا جو رکوع ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، کل کے درس میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ہمیں علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے ہمارے پروردگار پوری امت مسلمہ کو اتحاد اتفاق عطا فرما. اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ان کو غلبہ عطا فرما. اے ہمارے پروردگار فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. اے اللہ بیت المقدس کو آزادی عطا فرما. ظالم اسرائیل اور ان کے پشت پناہ جتنے بھی ہیں اے اللہ سب کو نیست و نابود فرما، ٹکڑے ٹکڑے فرما. اے اللہ اے ہمارے پروردگار حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمیں حرمین کی زیارتیں بار بار نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ بھی حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو اے اللہ تیرے گھر کی زیارتیں تیرے حبیب کے در پہ حاضری کے لیے، سب کی زیارتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں بھی حج بیت اللہ کی مقبول حج عطا فرما. اے اللہ اے ہمارے پروردگار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ فرما. جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا. اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا. اے اللہ قرآن ہمارے نسلوں کا مقدر بنا. اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو قرآنی علوم عطا فرما. اے اللہ اے ہمارے پروردگار گھروں میں دین زندہ فرما، گھر والوں کو بچوں کو اے اللہ دوست احباب رشتہ دار بہن بھائی سب کی اولادوں کو اپنے دین عالی کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ظاہری باطنی ہر فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، آزمائشوں سے امتحانات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اے ہمارے پروردگار محض اپنے فضل سے اے اللہ ایمان پر اے اللہ ہمیں زندگی عطا فرما، اور اے اللہ آخری وقت میں کلمہ طیبہ کی ہماری زبانوں پہ جاری فرما. اے اللہ کفر سے دجل سے اے اللہ مستشرقین کے جو فتنے ہیں، منحرفین کے جو فتنے ہیں، مبتلین کے جو فتنے، ان سب سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. حلال مال میں برکتیں دے، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اے ہمارے پروردگار ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ نیک صالح حکمران عطا فرما، ظالموں سے ہماری اس ملک کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.